تو مجھے ایک دوسرا شوق یہ تھا کہ میں اگر ٹرین میں جاؤں تو مجھے جگہ مل جائے، مجھے ذلیل نہ ہونا پڑے. یہ میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے بچپن سے جو میرا ایک کمپلیکس ہوتا ہے نا ہر آدمی کا، تو مجھے دو شوق بہت تھے. ایک شوق تو تھا کہ میرے پاس میں آم کا ایک بہت بڑا باغ ہو. مجھے بہت شوق تھا کہ میرے پاس ایک خوبصورت آم کا باغ ہو، میں خوب آم کبھی اس پیڑ کے نیچے لیٹا رہوں، کبھی وہاں سے آم اٹھا کے کھاؤں، کبھی یہ کھاؤں. لیکن یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر ہے کہ ہاں نمازوں کا اثر دیکھ لیا پچھلی رات، میں ادھر گھر سے گیا تھا کہ ادھر تو آئی. تو صاحب آم کا باغ تو نہیں ہوا، میں ڈائبٹک ہو گیا. ظاہر سی بات ہے اب اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. دوسرا مجھے ایک شوق تھا، ہے ابھی بھی ہے، کہ میں اگر ٹرین میں جاؤں تو مجھے جگہ مل جائے، مجھے ذلیل نہ ہونا پڑے. کیونکہ صاحب ہم کہتے ہیں صاحب یہ خوب ہے کہ پدم شری لے کر کے لوٹ رہے ہیں اور معلوم ہے غازی آباد میں ٹی ٹی اتارے دے رہا ہے. تو یہ بہت مجھے یہ ہمیشہ شوق رہا ہے کہ مطلب میں جاؤں تو مجھے جو پیسے لے لے لیکن مجھے جگہ دے دے کہ بھائی ٹھیک ہے جائیے چچا، آپ تو چچا کی پوزیشن میں آ گئے، جائیے انکل جی آپ برتھ پہ لیٹ جائیے، برتھ پہ سو جائیے. یہ مجھے ذلیل کر کے اتارتا ہے یہ بات. حالانکہ آپ دیکھیں گے جیسے ہم فرام دا ویری بگننگ تو ہم یہ کہتے تھے، جیسے لوگ کہتے تھے ریزرویشن ہے، ہم کہتے تھے نہیں 76 نمبر میری برتھ ہے. تو 75 کے بعد برتھ ہی نہیں ہوتی ہے، تو جو پاخانے کے پاس کا جو پیسیج ہوتا ہے اس کو میں نے اپنی قومی سیٹ برقرار رکھی تھی، اور ہمیشہ میں اپنا وہاں چادر بچھا کے بیٹھ جاتا تھا. مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک ہے، وہ چلتی کا نام کہا جاتا ہے گاڑی. تو مجھے یہ اس کا بہت شوق تھا کہ میرے پاس ریلوے کا ایسا پاس ہو یا کچھ ہو. تو پچھلے دنوں میں ایک مشاعرے میں پٹنہ گیا تھا، تو اس مشاعرے میں اچانک لالو پرساد یادو آ گئے. تو میں نے ایک شعر میں نے ان کی نظر کیا کہ وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو، وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو، ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے. تو خیر اس کے بعد پھر ساغر خیامی آیا پڑھنے کے لیے، انہوں نے بھی بتایا کہ صاحب بڑی ذلت ہوتی ہے جب ٹی ٹی ادار دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. خیر لالو پرساد یادو اسٹیج پر آئے، فوراً انہوں نے مائک پر اعلان کیا کہ اس محفل میں جو شعراء ہیں ان سب کو ہم ریلوے کا پاس جاری کرتے ہیں، ساتھ میں ایک کوپن ہوگا جو مطلب ان کے ساتھ ان کا اٹینڈنٹ بھی ہو. تو اس کا راحت کا ایک شعر ہے کہ وزیروں کی سفارش کا بھروسہ ہم نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہے ذرے کو تارا کون کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بھروسہ بہرحال اتنا تو کیا ہی گیا کہ بھائی ٹھیک ہے. تو 4-5 مہینے ہو گئے کہ یہ میرا ایک شوق ہے، ایک خواب ہے کہ میرے پاس کم سے کم اتنا ہو کہ مجھے ٹی ٹی اتارے نہ بے عزت کر کے. اس وقت بہت معلوم ہوتا، میں اپنے آپ کو شاعر نہیں، میں بہت ایک 3rd کلاس کا مجرم سمجھتا ہوں کہ اب ٹی ٹی بے عزت کر کے اتار دیتا ہے. تو یہ دعا ہے، آپ بھی دعا کیجیے محترمہ کہ یہ خواب پورا ہو جائے.